أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام
امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی. آج دے خطبہ جمعہ دے اندر سورۃ الکہف دی آیت نمبر 50 تو لے کے آیت نمبر 52 تک ان آیات دا مفہوم، ترجمہ، تشریح اور تفسیر تواڈے گوش گزار کرنا ہے. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ اپنی کتاب قرآن مجید نو صحیح طرح سمجھ کے ادھے ایمان لیون دی اور عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الکہف دی آیت نمبر 50 جو میں تواڈے سامنے تلاوت کی تھی، اس آیت کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ابلیس شیطان دی اصلیت اور او دی حقیقت نو بیان فرمائے. اس آیت دا پس منظر ایتھے اینو بیان کرن دا مقصد مشرکین مکہ نو یہ بات دسنا مقصود ہے کہ جس طرح تسی میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر ایمان لے آن تو منکر ہو رہے ہو، یہ تسی ابلیس دی پیروی کر رہے ہو، شیطان دے پیروکار بن رہے ہو، کیونکہ اے مشن ابلیس دے شیطان دا سی کہ اللہ دے نبیاں تو انکار کرنا، لوگاں نو انہاں تو دور کرنا، اللہ دا نہ شکرہ اور نہ فرمان بنانا. یہ تو ابلیس کا مشن سی اور تسی جو کر رہے ہو ابلیس دی پیروی کر رہے ہو. یہ انہاں نو سمجھانا مقصود سی. اس واسطے میرے رب نے اس مقام تے ابلیس دا تذکرہ کیتے اور وہ دی اصلیت اور وہ دی حقیقت نو بیان کیتے. لکھن والے لکھے ہے، حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر نقل کیتا ہے، کئی اقوال نے ابلیس دے بارے کہ ابلیس اصل وچ کون سی. کسی نے آخیا کہ وہ فرشتیاں دی ایک قسم ہے، جن فرشتیاں دی ایک قسم ہے، ایک فرشتیاں دی قسم وچوں سی. کسی آخیا یہ ہے ہی فرشتہ سی، کسی آخیا کہ جن سی لیکن عبادت کر کر کے اللہ دی اطاعت کر کر کے فرشتیاں دا استاد بن گیا سی. اور یہ باتاں معاشرے چ بھی مشہور نے، تسی سنتے رہتے ہو. لیکن لکھی پڑھی بات، تحقیق اور مستند بات جہی ہے نا، وہ یہ جڑی اللہ دے قرآن دی ہے تے آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی. قرآن اے دس دے اور حدیث اے دس دی ہے کہ اے ابلیس فرشتہ نہیں سی، اے فرشتیاں دی قسم بھی نہیں سی. اے اللہ تو ایک مخلوق ہے جنہاں نو جنات کیا جاندہ ہے. ایک جنات دا باپ سی، جویں آدم علیہ السلام
انساناں دے باپ نے ایویں ابلیس جڑا ہے جنات دا باپ، اینو ابو الجن بھی کہا گیا۔ آدم علیہ السلام ابو الانس نے، ساری انسانیت دے باپ، اور اینو ابو الجن جنات دا پیو کیا گیا۔ اس جنات وچوں میں جڑی الگ تو مخلوق اللہ نے بنائی، اور ایک جنات ایک مخلوق ہے جنہوں رب نے پیدا کیتا ہے۔ کئی ایسے بھی بد نصیب ہے کہلواندے اپنے آپ کو مسلمان نے، پر اللہ دیاں آیتاں تے حدیثاں، رسول اللہ دیاں حدیثاں دا انکار کرتے ہیں۔ ایک جنات باقاعدہ ایک مخلوق ہے۔ کئی آندے نے وہ جی میں نہیں مانتا، کوئی جن شن نہیں، ایویں لوگوں نے گلاں مشہور کیتیاں نے، کوئی ٹینشن نہیں۔ اگر کوئی ہے تو میرے سامنے لے آؤ۔ ان دیاں گلاں کر کے لوگوں کو گمراہ کیتا جاتا ہے۔ جنات باقاعدہ ایک مخلوق ہے، جویں انسان ایک مخلوق ہے، ایویں جنات بھی ایک مخلوق ہے۔ اور اللہ نے قرآن دے اندر انہاں دونوں مخلوقاں نو مکلف قرار دیتا ہے۔ مکلف دا معنی پابند نے دین اسلام دے، اللہ دے حکم دے پابند نے۔ کتے لکھے ہے؟ قرآن دے اندر لکھے ہے، 27واں پارہ ہے اللہ دے قرآن دا، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ فرمایا اسا جنہ تے انساناں نو پیدا کیتے تے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتے۔ رب نے انساناں تے جنہ دی تخلیق دا مقصد اپنی عبادت بیان فرمایا ہے۔ پتہ لگا جنات باقاعدہ ایک مخلوق ہے، تے جیڑا آندا جی مینوں لیا کے وکھاؤ، دعا کرو پھر اللہ نو وکھا چھڑے، آکھو آمین۔ تے جنہاں نو دیستے نے نا او پھر بیچارے پاگل ہوئے پھرتے ہیں۔ اللہ انہاں دے شر تو ساری مخلوق انساناں نو محفوظ فرمائی رکھے۔ اے پاگل نے چلے نے جڑے دیاں گلاں کر لیاؤ سانو وکھاؤ، اے جدوں تینوں دسے نا تے رات دیاں نیندراں پھر تیریاں آرام ہو جانیاں نے، پھر لگا پھرے گا دیو مینوں کوئی تویز، ماریا جے پھوک مینوں رات نو منجی میری کوئی ہلائی پھردا ہے۔ اللہ انہاں دے شر تو سارے انساناں نو بچائی رکھے۔ اے باقاعدہ ایک مخلوق ہے، یہ ایمان لے ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے قرآن جنہ کا ذکر کیتا ہے کہ جن ہے نے اور باقاعدہ ایک مخلوق ہے، اور اے انسانہ تو پہلے بھی اللہ نے انہوں بنایا ہے، اے انسانہ تو پہلے پیدا کیتے گئے نے۔ اے جڑا ابلیس ہے جنات وچوں میں، اے جناب انسان اے فرشتہ نہیں، جنہیں کے بعد لوگوں نے بیان کیتا ہے، اور حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے وہ نقل کر دیتا ہے، اور نال وضاحت بھی کر دیتی ہے کہ یہ اقوال نے بنی اسرائیلی روایتاں تو لوگوں نے رہنے، انہاں دا حقیقت نہ کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت وہی ہے جڑی قرآن نے بیان کر دیتی ہے، اور آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیتی ہے۔ تے قرآن کی اند ہے، آؤ سنو قرآن کو لو، قرآن پوچھیے قرآن تو کی اند ہے۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بدلا۔ فرمایا قرآن دا ترجمہ، فرمایا جس وقت اساں کیا فرشتیاں نو، رب نے فرشتیاں نو حکم دیتا جدوں آدم علیہ السلام نو میرے رب نے پیدا، تو فرمایا انہاں دا بت بنایا، مجسمہ بنایا، تے رب نے فرشتیاں نو حکم دیتا لوگوں نے نو سجدہ کرو۔ فرمایا جس وقت اساں کیا فرشتیاں نو اسجدوا لآدم، آدم نو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس،
ابلیس تے سارے فرشتیاں نے حضرت آدم علیہ السلام نو سجدہ کیتا الا ابلیس سوائے ابلیس تو ابلیس نے سجدہ نہ کیتا تے اگے میرے رب نے اودی اصلیت دسی ہے فرمایا کان من الجن اے ابلیس جناں دے وچوں سی اے جن سی اے فرشتہ نہیں سی اور رب دا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جن سی فرشتہ نہیں سی اس واسطے ہون اگر کوئی مفسر کہندا ہے کہ نہیں وہ فرشتہ سی یا اگر کوئی بنی اسرائیلی روایت کہندی ہے کہ وہ فرشتیاں دے وچوں سی یا فرشتیاں دی کوئی قسم سی یا او عبادت کر کے تے جناب فرشتیاں دا استاد بن گیا سی اے ساری باتاں بے اصل تے بے بنیاد نے رب نے قرآن میں جو کہہ دیتا ہے وہی حقیقت ہے فرمایا کان من الجن اے جنات دے وچوں سی پھر اینو رب نے حکم دیتا کہ سجدہ کر آدم علیہ السلام نو تے قرآن کہندا ففسق عن امر ربہ اونے اپنے رب دے حکم دی نافرمانی کی تھی اپنے رب دے حکم دی اونے مخالفت کی تھی رب نے آکھیا سجدہ کر اونے سجدہ کرن تو انکار کر دیتا ہن اے دے اندر کوئی باتاں نے جڑیاں سمجھن دے نال تعلق رکھدیاں نے جنہاں دا سمجھنا بہت ضروری ہے پہلی گل تے اے سمجھو کہ اے جنات وچوں سی فرشتیاں وچوں نہیں سی کیونکہ اے نے اللہ دے حکم دی نافرمانی کی تھی قرآن کہہ رہا ہے نا ففسق عن امر ربہ اے نے اپنے رب دے حکم دی نافرمانی کی تھی اور جڑے فرشتے نے انہاں دے بارے قرآن وچ رب نے دسیا او رب دے نافرمان نہیں اے دا مطلب ہے کہ اے نے نافرمانی کی تھی یعنی اے جنات وچوں تے ہو سکدا ہے فرشتیاں وچوں نہیں ہو سکدا کیونکہ فرشتے اللہ دے نافرمان نہیں فرشتے رب دے بڑے ہی مطیع تے فرما بردار نے اے دی دلیل کی ہے قرآن دا ایک مقام سورہ انبیاء دے وچوں میں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا جتھے اللہ نے فرشتیاں دی صفت نو بیان کیتا ہے کہ فرشتے کیویں دے نے آ قرآن دا پارا 17 ہے اللہ فرماندے نے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون لا يسبقونہ بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون اے جدوں کافراں نے فرشتیاں دے متعلق آکھیا نا کہ فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے رب دی اولاد ہے تے میرے رب نے انہاں دی اس بات نو رد کردیاں فرشتیاں دی اصلیت نو بیان فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا اے عمد نے رحمان دی اولاد ہے اللہ نے فرشتیاں نو اپنیاں بیٹیاں بنایا ہے اللہ فرماندے نے سبحانہ اور اللہ پاک ہے رب دی کوئی اولاد نہیں بل عباد مکرمون جنہاں نو تسی اللہ دی اولاد کہندے ہو اے رب دی اولاد نہیں بلکہ اے تے رب دے معزز بندے نے اور انہاں دا معاملہ کس طرح دا ہے فرمایا لا یسبقونہ بالقول وهم بأمرہ یعملون اے جڑے فرشتے نے اے اللہ دے معزز بندے نے اے اللہ دے حکم تو اگے نہیں ودے رب دے حکم دی نافرمانی نہیں کرتے وهم بأمرہ یعملون بلکہ جو اللہ انہاں نو حکم دیندے نے او دی تعمیل کردے نے اے فرشتے اللہ دے نافرمان نہیں ہو سکتے قرآن دا ایک دوسرا مقام ہو دے اندر بھی اللہ نے وضاحت فرما دی ہے سورہ تحریم پارا اللہ دے قرآن دا 28ویں اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون
فرمایا ایمان والیو اپنے آپ نو بھی جہنم تو بچا لو، اپنے اہل و عیال نو بھی جہنم تو بچا لو۔ اے کیڑی جہنم؟ فرمایا جیڑی جہنم دا ایندھن اللہ نے لوکاں نو تے پتھراں نو بنا دیتا ہے، اس جہنم دے اندر ایندھن استعمال ہونا ہے تے لوکاں دا تے پتھراں دا استعمال ہونا ہے، اور اس جہنم دے اوپر جڑے رب نے دروگے مقرر کیتے نے نا او کیوں نے؟ فرمایا علیہا ملائکۃ، فرشتے رب نے اوتے مقرر کیتے نے، اور فرشتے کیویں دے نے؟ غلاظ شداد، بڑے سخت دل نے، بڑے ترش روح نے، او کسے نال جناب نرمی نال بات نہیں جے کردے، لا یعصون اللہ ما امرہم، او اللہ دے حکم دی نافرمانی نہیں جے کردے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو اللہ انہاں نو حکم دیندے نے او کر گزرتے رہے، اللہ دے حکم دی نافرمانی نہیں کردے۔ اے فرشتیاں دی صفت میرے رب نے بیان فرمائی ہے کہ فرشتے اللہ دے نافرمان بولو ہو سکدے نہیں ہو سکتے، تے اے ابلیس نے چونکہ اللہ دی کیتی نافرمانی فاسقا ان امر ربہ، نے اپنے رب دے حکم دی نافرمانی کی دی۔ اے لفظ دستا ہے کہ اے ابلیس فرشتہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا، اے فرشتہ نہیں بلکہ اے کون ہے؟ فرمایا کان من الجن، اے جنہ دے وچوں سی۔ اینو ہن اگلا ایک سوال تے اور پیدا ہو گیا کہ اگر اے جنہ وچوں سی تے اللہ نے تے حکم فرشتیاں نو دتا سی نا کہ آدم نو سجدہ کرو، تے اے تے فرشتہ ہے ہی نہیں سی، پھر اینو حکم کردا؟ سوال سمجھ آیا کہ نہیں؟ اگر دیکھو میں تواڈے سامنے قرآن وچوں ثابت کیتا ہے کہ ابلیس کون سی؟ جن سی، فرشتہ نہیں سی۔ پھر سوال اگلا پیدا ہو گیا اگر اے فرشتہ نہیں سی تے رب نے تے حکم فرشتیاں نو دیتا ہے، قرآن کہہ رہا نا وَإِذْ، اے ہوئی آیت جڑی میں پڑھ رہا سورۃ کہف دی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اساں فرشتیاں نو آکھیا کہ آدم نو سجدہ کرو۔ کنو آکھیا؟ فرشتیاں نو آکھیا آدم نو سجدہ کرو، تے ابلیس تے فرشتہ نہیں سی، پھر اینو تے حکم بھی نہیں سی، تے جے حکم نہیں سی تے نے سجدہ نہ کر کے کیڑی نافرمانی کیتی ہے؟ ہن اے دا بھی جواب سن لو، اے پاویں فرشتہ نہیں سی، ہے اے جنہ وچوں سی، پر اللہ نے اینو بھی حکم دیتا سی کہ تو بھی آدم نو سجدہ کر۔ اینو بھی حکم ملیا، اللہ نے اینو بھی آرڈر دیتا کہ تو بھی سجدہ کر، اینے سجدہ کرن تو انکار کر دیتا۔ ایک کتے لکھی ہے کہ اینو بھی میرے رب نے حکم دیتا کہ تو بھی سجدہ کر آدم علیہ السلام نو۔ لو ہن ذرا قرآن سنو تو انہوں پتہ لگے قرآن کی دستا ہے، نالے اے بھی دستا ہے کہ انہیں سجدہ کرن تو انکار کیوں کیتا، اور ایدہ سبب کی سی انہیں کیوں سجدہ نہ کیتا۔ اے قرآن دا پارا اللہ دے قرآن دا 8ویں سورت کا نام سورہ الاعراف ہے۔ اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ۔ اللہ فرماندے نے اساں تانوں پیدا کیتا، تہاڈیاں شکلاں بنائیاں، ثم قلنا للملائکہ، پھر اساں فرشتیاں نو حکم دیتا اسجدوا لآدم، آدم نو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سارے فرشتیاں نے حضرت آدم علیہ السلام نو سجدہ کیتا، الا ابلیس، سوائے ابلیس تو، ابلیس نے سجدہ نہ کیتا، لم یکن من الساجدین، اور سجدہ کرنے والے چنا ہویا۔ اور اگلی آیت ذرا دھیان نال سمجھیا جائے، اللہ نے یہ کو پوچھا
کیا؟ قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک. اور قرآن دی آیتیں سمجھ لو. قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک. اللہ فرماتے نے او ابلیس مینوں اس گل دا جواب دے جدوں میں تینوں حکم دیتا ہے سجدہ کرن دا پھر تو سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ جدوں میں تینوں آرڈر کیتا ہے اذ امرتک جب میں نے تجھے حکم دے دیا, جب میں نے تمہیں آرڈر کر دیا کہ آدم نو سجدہ کر, تو سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ کیڑی چیز نے تینوں سجدہ کرن تو روکیا ہے؟ انہوں کو جواب دیندا ہے ہم نے قال انا خیر منہ, میں ادھے تو بہتر ہاں, میں اس آدم تو افضل ہاں, میں اس آدم تو بہتر ہاں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مینوں تو آگ تو پیدا کیتا ہے, اینوں مٹی تو پیدا فرمایا ہے. آگ زمین تے چلائی جائے اوپر نو جاندی ہے, بلندی ول جاندی ہے, مٹی اوپر نو سٹی جائے اے زمین ول آندی ہے, پستی ول آندی ہے. اے مٹی تو بنیا اے پستی والا ہے, میں آگ تو بنیا میں بلندی والا, تے بلندی والا ہو کے پستی والے نو سجدہ کیویں کر سکدے؟ ایتھے گلاں کئی سمجھ آئیاں. ایک تے ایک گل سمجھ آئی رب نے دسیا اذ امرتک, میں تینوں حکم دیتا. پتہ لگا ابلیس نو بھی اللہ نے سجدہ کرن دا سارے بولو کی دیتا؟ حکم دیتا. پاویں فرشتہ نہیں سی, ہے جنات وچوں سی, پر اللہ کہندے نے میں اینوں بھی حکم دیتا تو بھی آدم نو سجدہ کر. اینے سجدہ کرن تو انکار کر دیتا. رب نے پوچھا سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ تے آندا انا خیر منہ, میں ادھے تو بہتر ہاں, میں ادھے تو بہتر ہاں, اے میرے تو نیچے, میں اونچا ہاں, تے اونچا ہو کے میں نیچ والے نو سجدہ کیویں کراں؟ میں بھی اینو سجدہ کر سکدا. ایتھے پتہ لگا کہ اللہ دے حکم دے مقابلے وچ اپنی عقل سب تو پہلا لڑائی ہے. تے کنے لڑائی ہے؟ اچھی بولو. اج بھی ہے نا اللہ دے حکم دے مقابلے چ اپنی عقل لڑان والے. اور قرآن دس دے, میرے نبی دا فرمان دس دے, جتھے گل قرآن دی آ جائے, جتھے بات آمنہ دے لال علیہ السلام دی آ جائے, پھر عقل نہ مننے, بے شک نہ مننے, قرآن مننا پوے گا, رسول اللہ دا فرمان مننا پوے گا. یہ جڑے قرآن و سنت دے مقابلے چ اپنی عقلاں لڑاندے پھردے نے نا, اپنی سمجھ میری سمجھ میں نہیں آتی, تو تیری سمجھ جائے جہنم میں چ, میری عقل میں یہ بات نہیں آتی کیسے مانو؟ تیری عقل جائے ٹٹے کھوج, تیری عقل معیار ہے, تیری عقل کسوٹی ہے نہیں. کسوٹی کے معیار اللہ دا کلام ہے, محمد رسول اللہ دا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے حکم دے رسول اللہ دے فرمان دے مقابلے میں کسی دی عقل بنیاد ہو سکتی, دلیل ہو سکتی. ایتھے کئی لگے کرتے ہیں جڑے حدیثاں دا انکار کرتے ہیں میری عقل میں نہیں آتی, اللہ دے نبی دے صحیح فرامین دا انکار کرتے ہیں میری عقل میں نہیں آتی. بھائی تیری عقل خدا ہو گئی ہے. سب تو پہلے اللہ دے حکم دے مقابلے میں اپنی عقل تے اپنی سیانت کنے لڑائی؟ تے اج بھی جڑے لڑاندے نے وہ کدے پیروکار ہوئے تھے؟ شیطان دے پیروکار, ابلیس دے پیروکار. دعا کرو اللہ سانو سارے نو اپنا پیروکار بنا, رب سانو سارے نو اپنے نبی کا فرما بردار بنا. حضرت علی کہو رضی اللہ عنہ, مینوں یاد آیا بلوغ المرام میں روایت موجود ہے, میرے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے سوال کیتا, حضرت جی موزے یا جراباں پائیاں ہون تے مسا کتھے کرنا ہے؟ اندے کرنا ہے تے پیر دے تھلے کرنا. اچھا جی تسی مسا کتھے کر دے ہو؟ پیر دے اتے, تے ٹریاں مٹی کتھے لگ دیئے؟ تھلے. عقل کی آندی ہے؟ اوے عقل کی آندی. حضرت علی نو کسے پوچھیا جناب مسا کتھے کرنے پیر دے اتے کے تھلے؟
عقل تے آندی ہے تھلے کرو. حضرت علی نے جواب دیتا عقل آندی ہے تھلے کرو پر میں رسول اللہ نو اتے کر دیا دیکھے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر دین عقل دے تابع ہوئے پھر مسا پیر دے تھلے ہونا چاہیے, پر میرے نبی نے مسا پیر دے اتے کیتے تھلے نہیں کیتے. ایک اور مثال تو دے بڑی موٹی جی, اور وضو ٹوٹ جاندے ہوا خارج ہو کے, ہوا خارج ہو گئے تو وضو ٹوٹ جاندے تے اس تو بعد کی کرنا ہے دوبارہ وضو, استنجا نہیں کرنا, استنجا نہیں کرنا. ہوا خارج ہوئی ہے جتوں ہوا نکلی ہے اوتھے استنجا نہیں کیتا تے وضو کر لیا. عقل آندی ہے کہ ہوا خارج ہوئی ہے تو پہلا استنجا کر, پر میرے نبی نے ایدا حکم نہیں دیتا. لہذا اپنی عقل نو کتاب و سنت دے تابع بنا, کتاب و سنت نو عقل دے تابع نہ کر. اگر کتاب و سنت نو عقل دے تابع کرے گا گمراہ ہو جائے گا. سب تو پہلے اپنی عقل نو بنیاد بنا کے گمراہ ہویا تے ابلیس شیطان گمراہ ہویا. انہیں کیا کیا اللہ نے کہا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک, اور میں تینوں آکھیا سجدہ کر تو سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. انہیں کیا میں انہوں کی میں سجدہ کراں, میں آگ تو بڑھیا اے مٹی تو بڑھے ہے, مٹی اتے سٹی ہے تے تھلے نو آندی ہے, آگ زمین تے بالی ہے تے اتاروں جاندی ہے, میں اچا ہو کے نیمے نو سجدہ کی میں کر سکنا. اے انہیں اپنی عقل استعمال کی تھی, میرے رب نے انہوں گمراہ قرار دے دیتا, رامدہ درگاہ قرار دے دیتا, انہوں جہنمی قرار دے دیتا. حضرات اگلی گل سنو, انہیں جڑا اللہ دے حکم نو منن تو انکار کیتا نا, ایدہ نام رب نے رکھے ہے تکبر. ایدہ نام کی رکھے ہے, سارے بولو ذرا کی نام رکھی ہے, تکبر نہ رکھی ہے. کتنے لکھی ہے؟ یہ قرآن دے پہلے پارے بھی موجود ہے, اور بھی کئی مقام آتے ہوئے. میں پہلے پارے کی آیت تواڈے گوش گزار کر دیا. فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ. أَبَى وَاسْتَكْبَرَ, قرآن دے لفظات غور کرنا, أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ فرماتے نے اسا فرشتیاں نو آکھیا سجدہ کرو آدم نو, فسجدوا الا ابلیس, سارے سجدہ کیتا سوائے ابلیس تو. ابلیس نے سجدہ نہ کیتا, انہیں کی کیتا؟ ابا, انہیں انکار کر دیتا, واستکبر, تے انہیں تکبر کیتا. ابا واستکبر, انہیں انکار کیتا تے انہیں تکبر کیتا. وکان من الکافرین, اور رب دی نافرمانی کر کے اللہ دے حکم دا انکار کر کے تے تکبر کر کے کافراں دے وچ شامل ہو گیا, کافراں دے وچ داخل ہو گیا. حضرات جڑی گل میں تو سمجھانا چاہنا, اللہ دے حکم دا جان بوجھ کے انکار کرن دا نام رب نے کی رکھیا ہے؟ سارے بولو ذرا. ہن حدیث سماعت فرما لو. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر, اور جدے دل دے اندر ذرے دے برابر بھی تکبر ہویا, ذرے دے برابر, ذرہ سب تو چھوٹی چیز ہے وزن دے اعتبار نال, سب تو چھوٹی چیز ذرہ ہے. فرمایا ذرے دے اعتبار نال اگر کسے دے دل دے اندر ذرے دے برابر بھی تکبر ہویا, لا يدخل الجنہ, اور جنت دے داخل نہیں ہوئے گا. تے صحابہ فرماتے نے سونیا اے تکبر ہے کی, یہ بھی سمجھا دیو. ایک بندہ سونے کپڑے پاندا ہے, سونی جُتی پاندا ہے, سونا رہن سہن رکھدا ہے, اچھا کھاندا پیندا ہے, کیا اے تکبر ہے؟ تے نبی پاک نے فرمایا نہیں نہیں, ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ آپ بھی سونا ہے تے اپنے بندیاں نو سونے دے اندر خوبصورتی دے اندر ہی پسند کردا ہے.
رب چاہتا ہے میرے بندے بھی خوبصورت بن کے رہن، سونے کپڑے پانا، اچھا لباس زیب تن کرنا، اچھی رہائش رکھنا، اچھی گڈی رکھنا، اچھے جناب رہن سہن رکھنا، اے تکبر نہیں۔ اللہ دے نبی پھر تکبر کی ہے، اور تکبر دی تعریف میرے نبی دی زبان تو سمجھ لو۔ آپ فرماتے ہیں الکبر بطر الحق وغمط الناس، اور تکبر ہے حق بات دا پتہ لگ گیا ہے، اے حق آندا میں نہیں مانتا، حق دا پتہ لگ گیا کہ اے آندا میں نہیں مانتا، فرمایا اے تکبر۔ وغمط الناس، دوسرے نو اپنے تو کم تر تے حقیر سمجھنا، اے تکبر ہے۔ دو چیزاں بیان کیتیاں نے نبی پاک نے، نمبر ایک حق دا پتہ لگ گیا تے انہوں نہیں منتا، او دا انکار کر دیندا ہے، ایک یہ بولو تکبر۔ نمبر دو لوکاں نو اپنے تو کم تر سمجھنا، حقیر جاننا، ایک یہ تکبر۔ یہ دوویں گلاں ابلیس وچ پائیاں جاندیاں سن۔ انہیں کی آکھیا؟ انہیں آکھیا میں نہیں نو سجدہ کرنا، حالانکہ انہوں پتہ لگ گیا سی کہ اینو سجدہ کرنا ہی حق ہے، اینو اللہ نے افضل بنایا ہے، پر پھر بھی انہیں اللہ دے حکم نو منن تو کی کر دیتا؟ انکار کر دیتا۔ اور دوسرے نمبر پہ انہیں کیا گیا، انہیں کیا میں افضل ہاں، اے مفضول ہے، میں بہتر ہاں، اے نیواں ہے، میں اچا ہاں۔ انہیں آدم علیہ السلام نو اپنے تو حقیر بھی جانیا اور اللہ دے حکم دا انکار بھی کیتا، دوویں گلاں دے اندر پائیاں گئیاں۔ اس واسطے وہ متکبر بن گیا، اور میرے نبی نے فرمایا متکبر جنت دے داخل نہیں ہو سکتا۔ رب نے او دے تکبر اور انکار کی وجہ تو اللہ نے ہمیشہ واسطے راندہ درگاہ بنا دیتا۔ اچھا اتنے ہن مینوں ایک گل دا جواب دیو، اگر ایک دوویں گلاں اینا لوکاں وچ بھی پائیاں جان جڑے اپنے آپ نو مسلمان کہندے نے، بھائی اپنے آپ نو مسلمان کہلوان والے بھی کہ حق نو ویکھ کے سمجھ کے آکھنا میں نہیں مندا، جی اپنے آپ نو مسلمان کہلوان والے بھی دوسریاں نو اپنے تو کم تر حقیر سمجھن، دسو انہاں وچ تے ابلیس کنا کو فرق رہ گیا؟ تے بارو حضرات دھیان اپنے آپ والے بھی تے اپنے سجے کھبے بھی، کیا اسی اللہ دے سارے حکم سمجھ کے جان کے مان لینے ہاں؟ کنے حکم نے اللہ دے، کنیاں حدیثاں نے رسول اللہ دیاں جنہاں نو صبح تو لے کے شام تک جاننے ویاں سمجھنے ویاں پھر بھی نہیں مانتے، کنے کو لوگ نے جنہاں نو اسی اپنے تو کم تر سمجھنے ہاں۔ جے میں مولویاں تے دوجے مولوی نو اپنے تو کم تر سمجھنا، جے کوئی دولت والا دوسرے نو اپنے تو کم تر سمجھ دے، جے کوئی جناب پروفیسر ہے اور دوجے نو اپنے تو کم تر سمجھ دے، جے کوئی سکول دی اندر کالج وچ لیکچرار لگ گیا اور دوجے نو انسان نہیں سمجھدا، جے کسے نو اللہ نے حسن و جمال دے دیتا اور دوجے نو انسان نہیں سمجھدا، ہر طبقے دے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جے سارے کول کوئی شہاب ہے تے اسی دوجے نو انسان بھی سمجھن واسطے تیار، اور یہ نا کی ہے تکبر۔ اور یہ تکبر سب تو پہلا کنے کیتا؟ ابلیس نے کیتا، شیطان نے کیتا۔ ہن تو ویکھ لے تو کیدا پیروکار ہے۔ اللہ مینوں تانوں تکبر کو بچا لے، اللہ سانو شیطان دی اتباع تے پیروکاری تو محفوظ فرما رہا ہے۔ اور شیطان بنیا کس وجہ تو؟ اللہ دے حکم نو نہ منن دی وجہ تو تے تکبر کرن دی وجہ تو۔ اللہ اللہ ایتھے ایک اور بھی گل سنا دیاں، انہیں ایک سجدے دا انکار کیتا، کنے سجدیاں دا؟ تے جڑا بندہ بے نماز ہے دیہڑی کنے سجدیاں دا انکار کردا ہے؟ فجر دی نماز ہی لے لو، فجر دی نماز وچ دو سنتاں نے تے دو فرض نے، ایک رکعت وچ کنے سجدے؟ دو، دو رکعتاں وچ کنے ہو گئے؟ چار، تے چوں رکعتاں وچ 8، اٹھدیاں ساری بندہ 8 سجدیاں دا انکار کردا ہے۔ پھر زور دی نماز
4 فرض 4 سنتاں پھر 2 سنتاں 4 رکعتاں نے کنے سجدے بنائے اساں 8 4 فرضاں چ بھی 8 تے 8 16 اگو 2 سنتاں پھر 4 سجدے ہوتے 16 دے 4 یہ زور ویلے پھر 20 سجدیاں دا انکار کر دے اثر ویلے پھر 4 فرض کنے سجدے ہو گئے 8 کیوں جی پھر مغرب وقت کنے فرض 3 2 سنتا پھر کنے سجدیاں دا انکار عشاء لے پھر 4 فرض 2 سنتا پھر وتر پھر کنے سجدیاں دا انکار پھر ایک دن نہیں کرتا مسلسل کرتا ہے ہفتہ پورا کرتا ہے مہینہ پورا کرتا ہے سال پورا کرتا ہے کئی ایسے بدبخت نے جنہوں سال ہو گئے نے انہاں کبھی سجدہ کر کے نہیں ویکھی نماز پڑھ کے نہیں ویکھی وہ ابلیس نے ایک سجدے کا انکار کیتا اور رام دا درگاہ بن گیا تو ساری عمر سجدہ نہ کرے 10 دنوں کون جنت کھڑے گا تو کیویں رحمان دا محبوب ہو جائے گا کیویں اللہ دا پیارا بن جائے گا ایتھے کئی بولا جاؤں او جی میرے کو نماز نہیں پڑھی جاتی میرے ٹائم ہی نہیں ملتا تو نہ پڑھ چھتر پیا کھائے گا جہنم میں جائے گا اللہ سانو سارے جہنم تو محفوظ فرما رہا ہے اللہ جن ہی تے بیٹھے نے جتھوں جتھوں تک میری آواز جا رہی ہے اللہ سب نو نمازی بنا دے اللہ شیطان دا پیروکار نہ بنا اوے اللہ نے اگے کیا کہ والا فرمایا لوگوں اے شیطان نے انکار کر دیتا اللہ دے حکم نو منن تو ففسق عن امر ربہ اللہ دے حکم دی نے نافرمانی کی تھی تے اگے رب فرماندے نے افتتخذونہ آ جڑی گل اگے رب نے کیتی ہے نا اللہ دی قسمیں کرن لگے نا بڑے انج درد والی گل ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وهم لکم عدو اللہ فرماندے نے اوے اے تہاڈا دشمن جے اے میرا بھی دشمن جے میرا بھی نافرمان جے اے متکبر بھی جے اے نے تہاڈے باپ نو نہیں ساجے منیا اے نے تہاڈے ابے نو سجدہ نہیں ساجے کیتا اے میرا بھی دشمن جے اے تہاڈے باپ آدم دا بھی دشمن جے اے تہاڈی ماں حوا دا بھی دشمن جے او لوکو تہاڈا بھی دشمن جے پر کڈے افسوس دی گل ہے فتتخذون وذریتہ اولیاء من دونی اور جیڑا میرا بھی دشمن ہے تہاڈا بھی دشمن ہے تہاڈے ماں پیو دا بھی دشمن ہے تہاڈیاں بیویاں دا بھی دشمن ہے تہاڈیاں اولاداں دا بھی دشمن ہے تہاڈے ماں باپ دا بھی دشمن ہے تہاڈے بہناں بھراواں دا بھی دشمن ہے ساری انسانیت دا دشمن ہے اور جیڑا رب رحمان دا بھی دشمن ہے تہاڈا بھی دشمن ہے اللہ فرماندے نے مینوں چھڈ کے اے دے نال یاریاں پہ لاندے ہو اور میں تہاڈا خیر خواہ میں تہاڈا خالق میں تہاڈا مالک میں تہاڈا معبود میں تہاڈے نال محبت کرن والا میں تانوں رزق دین والا کھلان والا پلان والا تانوں شفاواں دین والا صحت دین والا میں تہاڈیاں لوڑاں پوریاں کرن والا میں تہاڈیاں حاجت روایاں کرن والا مشکل کشائیاں کرن والا اوے میں تانوں جمن تو پہلا بھی ماں دے پیٹ وچ بھی رزق دین والا جمدیاں سال بھی رزق دا انتظام کرن والا پھر مرن تک تینوں کھلان پلان والا اوے میں تیرا خالق تے مالک مینوں چھڈ کے میرے تے اپنے دشمن دے پیچھے لگ کے بے وقوفا پتہ ہی ہو دشمن تیرا کڈا بڑا ہے تینوں چلیا پتہ ہی نہیں تو کبھی قرآن پڑھیا پھر تینوں پتہ لگے نا کڈا بڑا دشمن ہے اللہ اللہ پتہ دے کڈا بڑا دشمن ہے سنو ذرا اللہ نے قرآن وچ بیان کیتا سورہ اعراف چ اللہ فرماندا جدوں رب نے نو کڈیا نا دفع ہو جا میرے دربار وچوں جنت وچوں نکل جا آسماناں تو دور ہو جا زمین تے چلا جا تے اے آکھن لگا اچھا مینوں جدے وجہ تو کڈ چھڑی آئی ہن مینوں کو تھوڑی جی مہلت دے نا میں بھی پھر کوئی اپنا حساب کتاب چکا لواں اے کنی کو مہلت چاہیے آندا مینوں مہلت دے اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تینوں میں مہلت دیتی
کدوں تک؟ مرن تک. کدوں تک؟ قیامت تک. قیامت تک میں تینوں مہلت دے چھڑی, میں تینوں موت بھی نہیں دیاں گا تے میں تیرا معاوضہ بھی نہیں کراں گا. جا تینوں قیامت تک واسطے مہلت ہے. تے جدو اینو مہلت ملی تے نے کی آکھیا؟ سنیا جے ذرا. اندر سما قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. آکھن لگا یا اللہ تو ایدی وجہ تو مینوں گمراہ کر چھڑے ہے, اللہ تو ایدی وجہ تو مینوں راندہ درگاہ بنا دیتا ہی تے ہن میں کی کراں گا؟ آندا اللہ اقعدن لهم صراطک المستقیم, میں تیرے سیدھے راہ دے اندر انہاں واسطے گھات لگا کے بواں گا, میں انہاں واسطے تیری سیدھی راہ دے اندر بیٹھ جاواں گا. تے کرے گا کی بیٹھ کے؟ آندا ثم لآتینہم من بین ایدیہم, میں انہاں دے اگوں بھی انہاں تے حملہ کراں گا, ومن خلفہم انہاں دے پیچھوں بھی حملہ کراں گا, وعن ایمانہم انہاں دے سجیوں بھی حملہ کراں گا, وعن شمائلہم انہاں دے کھبیوں بھی انہاں دے حملہ کراں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین. اللہ میں اعلان کرنا انہاں دی وجہ تو تم مینوں راندہ درگاہ بنایا ہے, میں انہاں نو شکر گزار نہیں بنن دیاں گا. اگوں بھی آواں گا, پچھوں بھی آواں گا, سجیوں بھی آواں گا, کھبیوں بھی آواں گا, انہاں نو میں شکرا بناواں گا. کی بناواں؟ انہاں نو شکر گزار نہیں بنن دیاں گا. ہاں جی مارو ہاں دھیان, اسی شکر گزار ہاں کہ نہ شکرے؟ کھانے کدا دیتا, استعمال ہر شے کدی کرنے ہیں تے سجدے کنہاں نو کرنے؟ قبراں نو, مزاراں نو, انساناں نو, شجر و حجر نو. ایک نالوں بڑا نے شکرا کیڑا ہے؟ کھائیے رب دا تے گیت غیراں دے گائیے. ایک نالوں بڑا کو شکرا ہو سکے؟ کھائیے کدا, رہیے کدی زمین دے؟ اللہ دی. پائیے کدا دیتا تے سجدے کرن دی واری ہے تے غیراں کے کریے. مسا ہوراں نو دیکھیے, او بھاویں حضرت حسین ہی کیوں نہ ہون رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں کہنا حضرت علی ہی کیوں نہ ہون رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں کہنا جناب محمد رسول اللہ ہی کیوں نہ ہون صلی اللہ علیہ وسلم. سجدہ ہو سکتا, سجدہ کنوں ہو سکتا ہے؟ اللہ تو علاوہ کسی اور کے چکیا جا سکتا, مدد رب تو علاوہ کسی اور کو منگی جا سکتی نہیں, منگی جا سکتی. جدا کھانے ہاں, جدا پانے ہاں, جدی زمین تے رہنے ہاں, جدیاں نعمتاں استعمال کرنے ہاں, وہ انہوں چھڑ کے جے غیراں نو سجدے کرنے نا تے شیطان نے ہور آکھیا کی سی, اے جو نے آکھیا سی میں شکرا بناواں گا انہاں نو, بنے پھرے ہاں. اور قیامت والے دن انہیں مکر جانا ہے, ہون تو انہیں قسمہ کھا دی جانے نا میں گمراہ کراں گا. قیامت انہیں مکر جانا ہے. سورۃ ابراہیم میں لکھی ہے قیامت دا دن ہونے رب دے سامنے ساری کائنات ہونی ہے, تے شیطان نے بھی آ جانے, تے شیطان دے پیروکاراں بھی سامنے آ جانے. انہیں پتہ کی آخنے آدھرا ویکھیا جے دشمن کتا وڈا ہے تے دشمنی کردا جے پیا تہاڈا بیڑا غرق پیا کردا ہے. قیامت نو انہیں مکر جانے, انہیں آخنا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. اور انسانوں اللہ نے تواڈے نال جڑے وعدے کیتے سن سارے وعدے سچے سن, تے میں جڑے وعدے کیتے سن سارے جھوٹے سن, تے لہذا فلا تلومونی ولوموا انفسکم. اج مینوں برا بھلا نہ آکھو, اج مینوں ملامت نہ کرو, اپنے آپ نو ملامت کرو. اے تینوں ملامت کیوں نہ کریے, تو ہی تے
سانو گمراہ کیتا ہے. لیکن اگلی گل سنو, ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی, نہ میں تانوں اج چھڑا سکنا نہ اپنے آپ نو چھڑا سکنا. تسی بھی جہنم وچ جاؤ گے, میں بھی جہنم وچ جاواں گا. نہ میں اپنے آپ نو جہنم تو بچا سکنا نہ تانوں جہنم تو بچا سکنا. تے رہی گل تسی آندے ہو تو سانو گمراہ کیتے, او بھی گل سن لو. آندا ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. اور میں کوئی تواڈے اوتے غالب تے نہیں سا, میں کوئی تانوں سنگل تے نہیں سن مارے, میں تانوں رسیاں نال تے نہیں سی بنیا, میں تانوں کوئی جکڑیا تے نہیں سی. الا ان دعوتکم, میں تے صرف آواز ماری, فاستجبتم لی, تساں میری آواز تے لبیک کہہ چھڑیا. میں تے صرف آواز ماری. کیویں آواز ماری؟ کدی قوالیاں دی صورت وچ, کدی گانیاں دی صورت وچ, کدی سرنگیاں دی صورت وچ, کدی واجیاں ڈھولاں دی صورت دے اندر, کدی میوزک دی صورت دے اندر, کدی عورت دی بے حیائی دی صورت دے اندر, کدی فحاشی دی صورت دے اندر, کدی سود خوری دی صورت دے اندر, کدی حرام خوری دی صورت دے اندر, کدی جھوٹ بول کے کمان دی صورت دے اندر, کدی فرار تے دھوکا تے دو نمبری کرن دی صورت دے اندر, کدی لوکاں دے حق مارن دی صورت دے اندر, کدی ظلم تے زیادتی دی صورت دے اندر. میں تے صرف تینوں آواز ماری, اوے ایتھے فراڈ لگ گئی پیا لال ہے, ایتھے دھوکا بن گئی پیا بنا لے, ایتھے دو نمبری ہندیاں پہ کر لے, ایتھوں حرام مال لب گئی پیا دل ہے, ایتھوں سود دا کاروبار چل گئی پیا چلا لے. میں تے صرف تینوں سبد باغ دکھائے, میں تے آواز ماری, فاستجبتم لی, تو میری آواز نو قبول کر لیا. میں زبردستی تینوں لے کے نہیں سایا, لہذا لا تلومونی ولوموا انفسکم. اج مینوں ملامت نہ کر ظالما, اپنے آپ نو ملامت کر. کیوں جی آج دن چودھری جہاں پیچھے اسی لگے ہاں تے قیامت والے دن مکر گیا جی, آندا جا اپنے آپ نو ملامت کر. میں تینوں دھکے نال گمراہ کیتا سی, میں تینوں پھڑ کے سود کھوایا سی, میں تینوں باہوں پھڑ کے آکھیا سی بھرا دا حق مار, میں تینوں سنگل مارے سن کے بہناں دی وراثت کھا, اور میں تینوں پھڑ کے لے آندا سی شراب پی, زنا کر, بدکاری کر. میں تے صرف تینوں سبد باغ وکھائے, موقع مہیا کیتے, تو نعرہ مار چھڑیا. اج مینوں کیوں ملامت کرنا ہے؟ اپنے آپ نو ملامت کر. کیوں جی یہ یاری لائی ہے نا اساں, جہد متعلق رب کہندا قیامت والے دن انہیں چٹا انکار کر چھڑنا ہے. جا اپنے آپ کو ملامت کر, مینوں نہ ملامت کر. اور دسو یہ ہو جائے یاری لانی چاہیے؟ اونچی بولو. بول دے نہیں ہو تسی, اس واسطے نہیں بول دے کہ چھڈی نہیں جانی, وہ دی یاری چھڈی نہیں جانی. اور چھڑ دیو, یاری لانی ہے تے عرش والے رحمان نہ لاؤ. جیڑا وفادار ہے, جیڑا پیار کرنے والا ہے, جہدے وعدے سچے نے, جیڑا محبتاں کرنے والا ہے, جیڑا ساڈا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, معبود ہے, اور جیڑا ساڈے نال پیار کرتا ہے 70 ماما نالوں بھی زیادہ, او دے نال یاری لگا. چھڑ دے ابلیس دا ساتھ, چھڑ دے یاری ابلیس دی چھڑ دے. اے دشمنی دے رہا ہے, دشمن سمجھ. اللہ فرماتے ہیں افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی, اور بڑے افسوس دی گل ہے, وہم لکم عدو, اے تہاڈا دشمن ہے, میرا بھی دشمن ہے. اپنے تے میرے دشمن نو مینوں چھڈ کے اے دے نال یاری لا رہی ہے. تیرا انجام پھر کی ہوئے گا؟ جے اے دے نال یاری لائی جے نا تے پھر انجام ہی سن لو. اللہ انجام کی ہوئے گا؟ فرمایا بئس للظالمین بدلا, بئس للظالمین بدلا. یہ دو معنی مفسرین نے کیتے ہیں. ایک دے مینوں چھڈ کے اے دے نال یاری لائی جے, برا بدل بنایا جے,
یعنی ایک چیز دا دوسرا بدل ہوتا ہے نا، ایک چیز ہے تے او دا بدل دوسری چیز. اور رحمان نو چھڑ کے شیطان نال یاری لائی. دسو رحمان دا بدل کنوں بنایا؟ بولو چنگا بدل ہے. رحمان دے بدلے تے شیطان نال یاری لائی جے چنگا بدل ہے پیڑا بدل ہے. نمبر 2 تو جمانا بئس للظالمین بدلا. اور شیطان نال یاریاں لان والے ظالم نے تے ظالمہ دا بدلہ چنگا نہیں جے جہنم دی صورت ہے. شیطان نال یاریاں لان والیاں دا بدلہ چنگا نہیں بلکہ کیڑی صورت ہے جی؟ اللہ نے آکھیا سی نا جدو انہیں آکھیا نا میں انہوں گمراہ کراں گا، اللہ نے فرمایا سورۃ الاعراف وچ قال خرج منها، فرمایا جا نکل جا ٹر جا ایتھوں. تے اللہ کی کرے گا تو فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. اور جیڑا تیرا پیروکار بنے گا میں تینوں بھی تے انہاں نوں ساریاں نوں جہنم وچ سٹ کے جہنم انہاں نال بھراں گا. جیڑا تیرا پیروکار بنے گا تینوں بھی جہنم وچ سٹاں گا تے انہاں تیرے پیروکاراں نوں بھی جہنم وچ سٹ کے جہنم انہاں نال بھراں گا. آج ابلیس دی حقیقت اصلیت ایک ہی ایت بیان ہو سکی ہے کہ جا ہی نہیں سکیا، وقت ختم ہو گیا ہے. ایتھے میں اکتفا کرنا ساری گفتگو دا خلاصہ ابلیس فرشتہ نہیں. ابلیس بولو اور یقین ہو گیا جے کہ نہیں؟ قرآن دی آیتاں سن کے بھی جے یقین نہیں ہونا پھر کدوں ہونا ہے؟ ابلیس فرشتہ، فرشتیاں دی قسم بھی نہیں، فرشتیاں دا استاد بھی کنہ وچوں میں؟ جنہ وچوں. جنہ وچوں میں سب تو پہلے اللہ دے حکم دے مقابلے دے اندر اپنی عقل لڑائی تے کن نے؟ ابلیس نے. اللہ دے حکم دا انکار اپنی عقل دی وجہ تو کیتا سب تو پہلا تے کن نے؟ ابلیس نے. اور انہیں تکبر کیتا آدم نو اپنے تو حقیر جان کے انہیں کی کیتا تکبر. وہ کنہ وچوں ہو گیا؟ کافراں چوں. کل سمجھ آئی جی. تے دوجی گل ہے کہ اے تہاڈا بھی دشمن ہے تے رحمان دا بھی دشمن ہے. اینو دشمن بناؤ، اینو اپنا یار نہ بناؤ، ایدی دشمنی اختیار کرو. اور اینو رب نے راندہ درگاہ بنایا تسی بھی اینو راندہ درگاہ بنا چھڑو. اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت نو سمجھ کے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت پھر انشاءاللہ اگلے جمعے سے اللہ سمجھ عطا فرمائے تے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.